بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج ہماری آیت نمبر 13 ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو سبق ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 113۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ جو پیچھے آیت نمبر ہم نے 111 اور 12 آپ کو سنائی تھی، یہ آیت بھی اسی کے متعلق ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جو نصرانی ہے، مثلا وہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ کسی چیز پر قائم نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر قائم نہیں، حالانکہ وہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں جس میں ایک دوسرے کی تصدیق موجود ہے۔ اور اسی طرح کی بات وہ بھی کہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کوئی علم نہیں۔ تو اے رسول، جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، ان باتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ فیصلہ، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ضرور فیصلہ کر دے گا۔ یعنی کہ وہ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں وہ صحیح رستے پر نہیں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی صحیح رستے پر نہیں ہیں۔ جبکہ عیسائیوں کی کتاب میں بھی، اور مثلا وہ جو دوسری کتاب تھی یہودیوں کی، مثلا تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں لکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپس میں ضد اور مخالفت پیدا کرنے کا جو سبب ہے نا، دراصل مثلا یہی وہ قائل ہیں، وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حق پر نہیں ہے، اور وہ یہودی کہتے ہیں نصرانی نہیں ہے حق پر، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔ تو مثلا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں ایک جگہ اور، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب اختلاف میں مبتلا ہوئے تو اللہ نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو حق کے ساتھ کتاب جو نازل کی گئی ہے وہ ان باتوں میں فیصلہ کر دیں جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کی روشنی میں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے فیصلے کے مطابق ضد اور ہٹ درمی، یعنی کہ اس کو ایک طرف رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ ہدایت پانا چاہتے ہیں اور آپس کے اختلافات سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں انہیں مثلا دین کی حق بات وہ جو کرتے ہیں انہیں ہدایت دی ہے، اور جو لوگ اس پر یقین نہیں کر رہے ہیں یقیناً وہ دوزخی ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ضد اور ہٹ درمی پر یعنی کہ اٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ان میں اختلافات ہیں وہ جوں کے توں ہیں، تو اس کا فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ یقیناً قیامت کے دن ہی کریں گے۔ اس کا لب الباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن نے جو کتاب بھیجی ہے نا، پھر وہی بار بار میں آپ کو بات اس لیے دہرا کر پکی کر رہی ہوں کہ خدا را جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس کے ہماری زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد ہیں، اور ہمیں قرآن پاک کتاب دی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں تو اس کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ عمل یہ ہے کہ جن باتوں کو اللہ نے منع کیا ہے، جن باتوں سے وہ باتیں نہ کریں، اور جن باتوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کریں۔ اور مومنین جو ہیں وہ قرآن پاک میں شروع میں جیسے اللہ نے بتا دیا کہ مومنین کی یہ صفات ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، میں نے اپنی پچھلے کئی ویڈیو میں بارہا دفعہ آپ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا شروع میں ذکر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو مومنین کی صفات وہ ہیں، مومنین وہی ہیں جو کہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حکم کا پابند ہی رکھے، ٹھیک ہے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے میں اسے ہی ہدایت دیتا ہوں۔ اللہ نے 2 رستے بتا دیے کہ یہ رستہ صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح ہے۔ آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا رستہ صحیح ہے اور کون سا نہیں ہے، اور جو صحیح رستے پر چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح رستے ہی دکھا دیتا ہے، اور جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے وہی راہیں کھول دی جاتی ہیں۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کے اتنے زیادہ اچھے نمبر آئیں گے، جو نہیں پڑھے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وما الینا الا البلاغ المبین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ آپ ضرور جب بھی میری ویڈیو سن لیتے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور بیل کا بٹن دبا دیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میری اگلی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے آپ سبسکرائب کیا کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر زیادہ کیا کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اور آپ جو ہمیں اچھے اچھے کمنٹ کریں، آپ یقین کریں کہ میں نے ماشاءاللہ 113 آیات ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے لوگوں نے مجھے ویلکم کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے، اور لوگوں نے میری صحت یابی کی بھی دعا مانگی ہے۔ تو جنہوں نے میرے لیے دعا کی ہے، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔